سر اس ساری صورتحال کے اندر جو قیامت کی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، کیا وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ دجال کے حوالے سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں یہ قیامت کی نشانی تو ہے، لیکن کیا وہ ایک جنگ ہے اور ایک ہی دفعہ میں ختم ہو جائے گی؟ بعض لوگوں کا مثال کے طور پر خیال ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ جو ہے بڑی جنگ، وہ حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے ہوگی۔ دجال بھی اسی میں آنا ہے، اس سے پہلے امام مہدی نے بھی اسی میں آنا ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں آنا ہے۔ پھر اس کے بعد عیسائی جو ہے وہ کوئی اٹھے گا اور وہ نعرہ لگائے گا کہ صلیب جیت گئی، تو مسلمانوں کو غصہ آئے گا، پھر کوئی مسلمان اٹھ کے صلیب توڑ دے گا، پھر مسلمانوں کی اور عیسائیوں کے آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ جو بڑا دجال ہے اس کے آنے سے پہلے 29 یا 30 جو ہے وہ چھوٹے بڑے دجال آئیں گے، وہ بھی انسانوں کی شکل وہ بھی انسانوں کی شکل میں ہوں گے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، اور وہ پیدا نہیں ہونا، اس نے ظاہر ہونا ہے، پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ کتنا عرصہ پہلے؟ دجال کو شکست کوئی نہیں ہونی، دجال کو تو فتوحات ہونی ہے۔ مدینہ کے اندر اگر فساد پیدا ہو جائے، کوئی ایسے معاملات ہو جائیں تو ہم ہجرت کریں تو کہاں ہجرت کریں؟ تو آپ نے فرمایا شام کی طرف ہجرت کرو۔ اب شام جو اس دور کا شام ہے وہ آج کے 4 ملک ہیں۔ پھر آپ نے جو فرمایا کہ قرب قیامت جو اتنی جنگ ہوگی کہ نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ ہوگا میں کیوں قتل ہو رہا ہوں۔ اب دیکھ لیں، کنفیوژن ہے، اٹر کنفیوژن ہے۔ ایک مسٹری اٹلانٹک میں ہے اور ایک مسٹری پیسیفک میں ہے، وہاں بھی کوئی نہیں جا سکتا، یہاں بھی کوئی نہیں جا سکتا، وہاں بھی جہاز نہیں گزر سکتا، یہاں بھی نہیں جہاز گزر سکتا۔ کیا مطلب؟ آج کے دور میں جہاں ہم زمین پہ پڑی ہوئی ایک سوئی جو ہے وہ بھی سیٹلائٹ سے دیکھ لیتے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہے، تو ایسا کیا ایریا ہے کہ ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے؟ اور وہ اگر تمیم داری کی ملاقات جساسہ سے ہو سکتی ہے تو کوئی دور جدید میں بھی کوئی شخص وہاں پہنچ کے جساسہ سے بات کر ہی سکتا ہے، اور آنا تو ہے، ظہور تو ہونا ہی ہونا ہے، ظہور تو ہونا ہی ہے۔ اور اس نے ساری باتیں جو پوچھی تھیں اس وقت بھی وہی نشانیاں پوچھی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائیں۔ جس زمین میں ایک دفعہ ہائیبریڈ بیج کاشت کر لیں تو پھر اپنا بیج اگر اس میں ڈالیں گے تو وہ پیداوار ہی نہیں ہوتی، تو 80 من سے 20 من پہ آ جائے گی اپنی پیداوار۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ ہائیبریڈ بیج جو ہے یہ دجالی تہذیب کی تیاری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ کہ میں نے کیا سوچا ہے، تو وہ آگے سے دخ 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 کرتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو اس سے آگے نہیں جا سکتا، تیری اتنی اوقات ہے۔ ایک حصہ تو وہ ہوگا 1/3 جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں، کیونکہ امام مہدی نے بیعت لینی ہے جہاد پر۔ تو ہم جیسے لوگ جنہوں نے نہ کبھی جہاد دیکھا نہ ہمارے قریب سے گزرا، نرم گرم بستروں پہ رہنے والے، نرم گرم گھروں میں رہنے والے، ہم کیوں بیعت کریں گے بھی اس کی؟ امام مہدی دعوت دیں گے کہ آپ امامت کروائیں، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، تو وہ کہیں گے میں امامت نہیں کروا سکتا، وہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہ آج کل بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تھوڑا سا ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائٹل کے بارے میں کہ وہ نبی ہیں، اللہ کے سیکنڈ ان کمانڈ ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی اگر آپ گفتگو کر کے رہنمائی فرما دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آنا کیوں ہے؟ اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کیوں آنا ہے؟ کرنے کے کام ہماری جھوٹ کے لیے، بچنے کے کام اس فتنے کے لیے، وہ ضرور گائیڈ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی اس کو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی 10 آیات کے ساتھ کوئی خاص بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، میرے ساتھ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب موجود ہیں، اور بڑی شدید خواہش تھی کہ سر سے میری ملاقات ہو اور مجھ سمیت آپ سب کو کچھ نہ کچھ نیا، کچھ نہ کچھ ایسا سیکھنے کو ملے جو ہماری زندگیوں کو بدل دے، جو ویلیو ایڈ کرے، جو ہمیں مذہبی طور پہ بہت سی چیزیں سکھائے۔ تو ہم نے ریکویسٹ کی اور میں بڑا فیلنگ آنرڈ کہ سر جو ہے وہ تشریف لائے اور انہوں نے وقت دیا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ سر ہم تھوڑا سا اس موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کو ایک شرارتی ملک، اور پھر جس طرح سے امریکہ، اور پھر امریکہ سے ایران، اور یہ سارا معاملہ جنگ کا ہوا۔ اب کبھی جو ہے وہ جنگ تھم رہی ہے، کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے آپ کہہ لیجئے کہ کبھی صلح کی طرف بات جاری ہوتی ہے۔ سر اس ساری صورتحال کے اندر جو قیامت کی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، کیا وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ دجال کے حوالے سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور دجال کے حوالے سے بھی بیسیکلی یہی کہ ہمیں اس کی تیاری کیسے کرنی ہے، اس کی جو نشانیوں کے بارے میں بات کی جا رہا ہے، جو آج کل
لوگ جو ہے وہ اس کو ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ اس حد تک ملا دیتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو ہی دجال کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں سے میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا آغاز کر کے اس گفتگو کا اس جنگ کے پرسپیکٹو میں خاص کر کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک موجودہ جنگ کی بات ہے تو احادیث کے اندر ملاحم کی بات آتی ہے، لڑائیاں، اور پھر الملحمۃ الکبریٰ ایک بہت بڑی جنگ کی بات بھی ہوتی ہے، جس کو جب ہم ویسٹرن لٹریچر میں دیکھتے ہیں تو ارمگیڈن یا ہرمجدون جس کو کہتے ہیں، بہت بڑی جنگ یا بہت بڑی جنگیں، ایسے حالات یہ قیامت کی نشانی تو ہیں. لیکن کیا وہ ایک جنگ ہے اور ایک ہی دفعہ میں ختم ہو جائے گی اور کسی وقتی سچویشن کا نام ہے؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحم کا ذکر کیا تو اس میں پھر تقدیم اور تاخیر جو واقعات کی ہے وہ انٹرپریشن کرنے والے کر لیتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگوں کا مثال کے طور پر خیال ہے کہ الملحمۃ الکبریٰ جو ہے بڑی جنگ وہ حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے ہوگی، یعنی پہلے ہو چکی ہوگی. اب اگر یہ ہو چکی بھی ہوگی، اگر یہ تشریح لے بھی لے تو بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہو کے ختم ہو چکی ہوگی. وہ شروع ہوگی اور یہ چلنی ہے، قیامت کی بڑی نشانیوں کے دوران چل رہی ہوگی. دجال بھی اسی میں آنا ہے، اس سے پہلے امام مہدی نے بھی اسی میں آنا ہے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں آنا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم جو یہ سیکوینس ہے واقعات کا وہ یہی ہے کہ پہلے امام مہدی ہیں، پھر اس کے بعد دجال ہے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری لڑائی جو ہے یہ یاجوج ماجوج تک جاری رہے گی. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو الملحمۃ الکبریٰ اگر کوئی بہت بڑی جنگ ہے تو وہ جاری رہے گی اس دوران. ظاہر ہے دجال کے دور میں بھی جنگیں ہونی ہیں، امام مہدی نے بھی جو بیعت لینی ہے وہ جہاد پر ہی لینی ہے اور اس دور میں بھی جہادی ہونا ہے. لہذا جتنی اگرچہ اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ لشکر ہوں گے، 80 جھنڈے ہوں گے، پھر یہ بھی آتا ہے کہ عیسائی اور یعنی رومی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ رومی اور تم مل کر ایک جنگ لڑو گے ایک مشترکہ دشمن کے خلاف، اور جب مشترکہ دشمن کو شکست دے دو گے تو کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوگے، یعنی آرام کر رہے ہوگے یا پڑاؤ ہوگا یا وٹ ایور، تو عیسائی جو ہے وہ کوئی اٹھے گا اور وہ نعرہ لگائے گا کہ صلیب جیت گئی. تو مسلمانوں کو غصہ آئے گا، پھر کوئی مسلمان اٹھ کے صلیب توڑ دے گا، پھر مسلمانوں کی اور عیسائیوں کے آپس میں لڑائی شروع ہو جائے گی. اچھا، یہ بھی ملحمۃ الکبریٰ کا حصہ ہے. صحیح. اب یہ مہدی کے پہلے ہے کہ مہدی کے بعد ہے؟ پاسبل ہے کہ پہلے ہو، لیکن یہ ایک یعنی جنگوں کا ایک سلسلہ ہے. ملحمۃ الکبریٰ ایک جنگ نہیں ہے، بہت ساری جنگیں ہیں. لہذا موجودہ جنگ کو آپ کہہ سکتے ہیں نقطہ آغاز ضرور کہا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے جب ہم دجال کی بات کرتے ہیں تو چونکہ دجال دجل سے ہے، اس کا مطلب ہے فریب دینا، اور بہت بڑا فریب بھی ہوگا. اور دجال اکبر بھی اس کو کہا گیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے آنے سے پہلے، جو بڑا دجال ہے اس کے آنے سے پہلے 29 یا 30 جو ہے وہ چھوٹے بڑے دجال آئیں گے. وہ بھی انسانوں کی شکل میں ہوں گے اور وہ بھی دجال ہوں گے. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کلہم یزعم انہ رسول اللہ، اس میں سے یہ وہ دعویٰ نبوت کا دعویٰ بھی کریں گے، یعنی اس طرح سے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دھوکہ اور فریب دینے والے مختلف آتے رہیں گے. اور پھر جب ہم اس تہذیب کی اور جو آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے، جو چیز دھوکہ دینے والی ہے اور فریب دینے والی ہے تو وہ گویا تہذیب دجالی تہذیب کہی جا سکتی ہے، اور وہ دجالی ٹولز بھی کہے جا سکتے ہیں. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دجال کے معاون ہوں گے، لیکن کسی ایک ٹول کو، جیسے بعض لوگوں نے کیمرے کی آنکھ کو ایک آنکھ قرار دے کے دجال قرار دے دیا، کسی نے کسی ٹیکنالوجی کو، تو یہ درست اس لیے نہیں ہے کہ دجال ایک آدمی ہوگا اور وہ باقاعدہ انسانی شکل میں ہوگا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، اور وہ پیدا نہیں ہونا، اس نے ظاہر ہونا ہے. پیدا ہو چکا ہوا ہے. کتنا عرصہ پہلے؟ اور یہ کتنا عرصہ پہلے یہ تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، وہ آپ کے صحابی جو تمیم داری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دیکھ کے آئے تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی، وہ جزیرہ جہاں پہ تھا وہ، اور وہاں ملاقات ہوئی. اور وہ جو ملاقات ہوئی تو اس پہ اس نے جو
जिस जजीरे पे जाके कश्ती लगी तो जो उनको दज्जाल की तरफ लेके गया वो इंसान नुमा जानवर था या जानवर नुमा इंसान था, जिसके जिस्म पर वो कहते हैं बहुत ज़्यादा बाल थे, समझ नहीं आती थी कि इसका फ्रंट किधर है और बैक किधर है। तो उससे इन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम बताया जस्सासा। अच्छा, जस्सासा जासूसी से है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पूरी दुनिया में जो साजिशी निज़ाम है और जासूसी का जो निज़ाम है ये किसी न किसी जगह कनेक्टेड हो दज्जाल के उस जजीरे के साथ। बिल्कुल सही। और ये पूरी तहजीब जो है किसी न किसी तरह तैयारी कर रही हो, क्योंकि किसी न किसी तौर किसी आने वाली पर्सनैलिटी के इंतज़ार में तो सारी ही है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, पॉजिटिव और नेगेटिव। मसलन यहूदी जो है मसाया को, जिसको उनके लिटरेचर में मसाया है जी। तो वो मसाया जो गोया वो दज्जाल ही है जो जिसने आना है। और उनके ख्याल में जब जब वो दज्जाल आएगा तो उसके साथ यहूदी मिलके लड़ाई करेंगे, तो उनका ख्याल ये है कि हमें कामयाबी होगी उनके ख्याल में। और अगर आप तालमुद का लिटरेचर पढ़ें जो जिसकी हैसियत जो है वो बाइबल की तशरीही लिटरेचर की है, उसके अंदर इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि वो आएगा तो उस वक्त यहूदी जो हैं बड़े खुशहाल हो जाएंगे। एक एक शख्स के पास 3-3 हज़ार, बल्कि तादाद लिखी हुई है 2800 ग़ुलाम होंगे एक एक शख्स के पास। यानी जब वो मसाया आ जाएगा तो उस वक्त इतनी जो ना हमें कामयाबियाँ हासिल होंगी और हर यहूदी जो है वो कामयाब हो जाएगा। लिहाजा वो तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और यकीनन वो जब हम मुसलमानों का लिटरेचर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बात करते हैं तो उसमें भी वो बातें शामिल हैं कि यहूदी जो हैं सारे के सारे दज्जाल के साथ होंगे। और फिर ख़ास तौर पे चूँकि उसने मशरक़ से निकलना है और खुरासान के इलाके से ज़ाहिर होना है उसने, और वहाँ से उसने चलना है, तो उसके पैरोकारों में 70,000 जो हैं वो तो यहूदी जो है ईरान से यानी इस्फहान से होंगे। इस्फहान का लफ्ज़ हदीस में आया है कि वहाँ से यहूदी जो है उसके साथ मिलेंगे। गोया यहूदी उसकी पावर होंगे और यहूदी खुद जिस बात का इंतज़ार करें वो दज्जाल का इंतज़ार करें, मसाया जिसको कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फाइनल मार्क का होना है उस मलहमतुल कुबरा जो बड़ी जंग है उसका जो आखिरी मार्क का होना है वो तो वही होगा जो दज्जाल के साथ होगा। और उसके बाद दज्जाल को शिकस्त कोई नहीं होनी, दज्जाल को तो फतूहात होनी है। दज्जाल को शिकस्त नहीं होनी, दज्जाल को फतूहात होनी है। दज्जाल को शिकस्त उस वक्त होनी है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नाजिल होना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो फिर उस वक्त तक जंगें होती रहेंगी। और इमाम महदी जो हैं वो उनकी जब बैत होगी तो भी उसके बाद जंगें होंगी। उन्होंने जिहाद पर बैत लेनी है तो जंगें होती रहेंगी। तो कहने की बात यह है कि जो आपने दो चीज़ों को रिलेट किया, मौजूदा तहजीब और दूसरा साथ मौजूदा जंगें, मौजूदा जंगों की सूरत हाल हम ये कह सकते हैं कि नुक्ता आगाज़ बिल्कुल मुमकिन है, हो सकता है। क्योंकि देखें हदीस के अंदर इशारे आते हैं, उन इशारों को आप ये समझें नुक्तों को मिलाना है। नुक्ते सही भी मिल सकते हैं, गलत भी मिल सकते हैं। आप उसका तायुन कुल्ली नहीं कर सकते कि ये यही इससे मुराद है, उससे मुख्तलिफ बातें मुराद हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर हदीस के अंदर मुख्तलिफ हदीस में मुख्तलिफ बातें, मिसाल के तौर पर आपने फरमाया कि जो मदीना के अंदर जब बर्बादी होगी तो बैतुल मक़दिस की आबादी होगी, बैतुल मक़दिस की आबादी होगी तो फिर कुस्तुनतुनिया की फ़तह होगी, कुस्तुनतुनिया की फ़तह होगी तो फिर दज्जाल निकलेगा। बाज़ उसमें मलहमतुल कुबरा की बात भी है कि कुस्तुनतुनिया की फ़तह से पहले जंगें हैं, जंगों का जिक्र भी है। इसी तरह शाम की बर्बादी और शाम की ख़राबी का खुसूसी तौर पर जिक्र है। फिर शाम के अंदर जाने का, शाम के अंदर मौजूद होने का, इसको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अच्छा कहा गया है। और क़ुर्ब क़यामत भी कहा गया कि मुसलमान वहाँ इकट्ठे होंगे। और फिर बाज़ हदीस ऐसी भी हैं कि किसी ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अगर हिजरत करें, मदीना के अंदर अगर फ़साद पैदा हो जाए, कोई ऐसे मामलात हो जाएँ तो हम हिजरत करें तो कहाँ हिजरत करें? तो आपने फरमाया शाम की तरफ हिजरत करो। अब शाम जो उस दौर का शाम है वो आज के 4 मुल्क हैं, यानी उसमें लबनान, उर्दन, आज का शाम और फ़लस्तीन, ये चारों मुल्क मिला के उस दौर का शाम है। लिहाजा जब हम शाम की बात करते हैं तो हमें वो चारों मुल्क, ये एरिया हमारे जहन में रहना चाहिए कि इस एरिया के अंदर अगर ख़राबी होगी तो गोया हदीस में जितनी ख़राबियों की बात की गई है, अब देखें शाम के अंदर जो मुल्क शाम है इस वक्त, ये यकीनन उस शाम का हिस्सा है। तो किस कदर तबाहियाँ और किस कदर बर्बादियाँ और किस कदर मजालिम ढाए गए हैं गुज़श्ता सालों में। और गोया के ये सारी पेशीन गोइयाँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं और जो निशानियाँ क़यामत की हम कहते हैं तो उसका हिस्सा है। और फिर आपने जो फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत जो इतनी जंग होगी कि ना कातिल को पता होगा कि मैं क्यों कत्ल कर रहा हूँ, ना मक़तूल को पता होगा मैं क्यों कत्ल हो रहा हूँ।
اب دیکھ لیں کنفیوژن ہے, اٹر کنفیوژن ہے. تو آپ جو ممالک بیان کر رہے ہیں اس میں فلسطین اور لبنان کی حالت بھی یہی ہے. اب کون کس کو مار رہا ہے پتہ نہیں چل رہا. اب ایون یہ جو موجودہ جنگ ہے وہ ایران والا کہتے ہیں کہ ہم نے حملہ نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ ایران نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس نے میزائل مارے, وہ کہتا ہے اس نے نہیں مارے. یعنی کتنا کنفیوژن ہے. تو یہ گویا وہی کیفیت ہے کہ نہ قاتل کو پتہ ہے کہ میں کس کو مار رہا ہوں اور نہ مقتول کو پتہ ہے کہ مجھے کون مار رہا ہے. تو ایسی صورتحال پیدا ہوئی اور یہ احادیث کے اندر گویا اشارات ہمیں ملتے ہیں جو نشانیاں پوری کرتے ہیں. لیکن بڑی نشانیاں جو ہیں جیسے میں نے عرض کیا, یہ تہذیب دجالی تہذیب ہو سکتی ہے بڑے دجال کے آنے سے پہلے. اور یہ پورا کا پورا جو سسٹم ہے جاسوسی کا نظام, اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارا نادرا کا نظام بنا, مجھے اس وقت کسی نے بتایا کئی سال پہلے جب ہمارا نادرا کا سسٹم اپڈیٹ ہوا تھا اور یہ چپ والے آئی ڈی کارڈ شروع ہوئے تھے, تو مجھے اس وقت کسی نے بتایا تھا, کسی واقف حال نے, کہ نادرا کے ایک کلک پر 22 انفارمیشنز آتی ہیں ایک بندے کے بارے میں. اور اس وقت جب یہ آیا تھا تو کہتا ہے تو دنیا کا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ نظام جو ہے نا وہ ہمارے نادرا کے پاس آیا ہے, جو سافٹ ویئر ہے. اچھا, پھر ہمارا پورا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ بھی ہر چیز جو ہے آپ دیکھیں 25,000 سے زیادہ یا 50,000 سے زیادہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ایک خاص جگہ پہ جا کے رپورٹ ہوتی ہے. جتنی بینکنگ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں وہ بھی رپورٹ ہو رہی ہیں. نادرا بھی ہر چیز میں عرض کر رہا ہوں نادرا کے 22. اس وقت میں نے یہ کہا تھا بتانے والے کو, میں نے کہا تھا ہمارے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے کون سیریس ہے, کس کو پرابلم ہے. واہ واہ واہ, بہت خوب. یعنی ہماری انفارمیشن کس کو چاہیے, مجھے تو نہیں چاہیے, آپ کو بھی نہیں چاہیے, تو ہماری انفارمیشن کس کو چاہیے, اس نے سافٹ ویئر بنا کے دیا نا. ہاں جی اس نے بنا کے دیا. تو پورا جو سسٹم ہے اس کا نا ایک اشارہ ہمیں سورۃ المائدہ میں ملتا ہے. سورۃ المائدہ میں نبی کریم اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نشانیاں بتائی نا اہل کتاب کی, پہلے کتاب کی خرابیوں میں ایک خرابی یہ بتائی سماعون للکذب, ایک تو اکالون للسحت, یہ دو خصوصیت کے ساتھ بتائی. سماعون للکذب کا مطلب جھوٹ کے رسیہ ہے, اور للکذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ کے لیے سننے والے یا جھوٹ کو سننے والے, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اس کی خیر آگے تفصیلات ہیں. کیوں جھوٹ کو سنتے ہیں, کہ جہاں جھوٹ ہوتا ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہوں اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اس کو. پھر یا جھوٹ کے لیے سنتے ہیں, سچی باتیں سنتے ہیں کان لگا کے سنتے. سماع اس شخص کو کہتے ہیں, سامع ایک ہوتا ہے سامع, ایک ہوتا ہے سماع, مبالغے کا صیغہ ہے. جیسے فعال ہم کہتے ہیں, بہت زیادہ فعال. اچھا, سماع جو ہوتا ہے بہت زیادہ ساری صلاحیتیں صرف کر کے سنتا ہے, یعنی جاسوسی کرتا ہے. اچھا, کیوں سنتا ہے؟ للکذب, اس نے ایک جھوٹ کا نظام بنایا ہوا ہے, اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتا ہے, سچی باتیں سن کے جا کے وہاں سسٹم پہ کے ساتھ جوڑتا ہے, اور یہ ایک سسٹم ہے سماعون للکذب. اور جساسہ کو اگر اس کے ساتھ ملا لیں تو یہ سسٹم اس کا, تو ایک سسٹم یہ بنتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو شیاطین ہیں وہ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, وہ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں, یعنی القاء کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے شیاطین جن و انس کا باہم کنیکشن ہے. ٹھیک. اب اسی طرح سے جب یہ جنگ ہو رہی تھی, 9/11 والا واقعہ ہوا, تو اس وقت بش کے زبان سے ایک بات نکلی تھی. بش نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ حکم ہوا ہے. اچھا, جو وہ حکم ہوا ہے کہ اس نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی, تو اس کو آپ کنیکٹ کریں, آخر کون حکم دے رہا ہے ان کو, کوئی وحی تو نازل نہیں ہو رہی. بالکل سے وہی شیاطین اور وہ سارا جو ہے وہ کہاں سے حکم ہو رہا ہے, ہم نہیں کہتے. نہیں, میں یہ عرض کرتا ہوں اس کو کنیکٹ کر لیں, ہے تو ساری کی ساری اسپیکولیشن ہی, لیکن اس کو آپ کنیکٹ کریں ذرا. اس کا ہو سکتا ہے صرف امکانی بات. امریکہ کے مشرق میں اٹلانٹک ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کے مغرب میں پیسیفک ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور ایک مسٹری اٹلانٹک میں ہے اور ایک مسٹری پیسیفک میں ہے. معلوم ہے آپ؟ ایک تو معلوم ہے مجھے, برمودا ٹرائنگل کا معلوم ہے, اور وہاں سٹینک ویوز دونوں جگہ پہ موجود ہیں. اچھا, یہ وہ بھی مسٹری ہے, یہ بھی مسٹری ہے. وہاں بھی کوئی نہیں جا سکتا, یہاں بھی کوئی نہیں جا سکتا, وہاں بھی جہاز نہیں گزر سکتا, یہاں بھی نہیں جہاز گزر سکتا. کیا مطلب, آج کے دور میں جہاں ہم زمین پہ پڑی ہوئی ایک سوئی جو ہے وہ بھی سیٹلائٹ سے دیکھ لیتے ہیں, اور ہمارا دعویٰ ہے, تو ایسا کیا ایریا ہے کہ ہم اس کو جان ہی نہیں سکتے, اور وہ
सब कुछ ही गायब हो जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है, इतने बड़े बड़े जहाज, इतने बड़े बड़े जहाज गायब हो जाते हैं, सब कुछ गायब हो जाता है। अच्छा, इसकी अमलन या फिजिकली या टेक्निकली या साइंसी एतबार से क्या तशरीह है मुझे नहीं पता, मुझे मेरे इल्म में नहीं है, मेरा मौजू भी नहीं है। लेकिन इसको अगर हम जो क़यामत की निशानियों के साथ जब रिलेट करते हैं और उन बातों की तरफ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई और फिर कुरान की जो इशारात मिलते हैं, इन नुक्तों को मिलाने से कहानी यूँ बनती है कि एक तरफ जो है कहीं दज्जाल का वो जजीरा है जहाँ वो फंसा हुआ है, जहाँ वो जकड़ा हुआ है, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि जहाँ वसल्लम तमीमदारी गए थे जी, जिन्होंने जाके देखा था। क्योंकि वो कहते हैं 1 महीने तक हमारी कश्ती फंसी रही और तूफानों में जाती घिरी रही, पता नहीं कहाँ से कहाँ, रास्ता ही भूल गए, उनको कुछ नहीं पता वो कौन सी जगह थी, लेकिन वो जजीरे पे गए हैं, समंदरी जजीरा था, वहाँ जकड़ा हुआ है। और दूसरा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इबलीस का जो तख्त है वो भी समंदर में है, पानी पर है। लिहाजा हो सकता है एक तरफ इबलीस का हो और एक तरफ दज्जाल का हो और उधर से कनेक्शन भी कायम हो, और इन्न शयातीन युहूना औलियाहिम, वो भी कनेक्शन हो रहा है इबलीस के साथ भी, और दज्जाल की जसासा के ज़रिए से भी कनेक्शन मौजूद है। अगर तमीमदारी की मुलाकात जसासा से हो सकती है तो कोई दौरे जदीद में भी कोई शख्स वहाँ पहुँच के जसासा से बात कर ही सकता है। और आना तो है, ज़हूर तो होना ही होना है, ज़हूर तो होना ही है। और उसने सारी बातें जो पूछी थी उस वक्त भी वही निशानियाँ पूछी थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी निशानियाँ बताई। तो उसने पूछा था तबरिया में पानी है, वो जो बाग फलां बाग के दरख्त अभी फल दे रहे हैं, तो उसने वही सारी चीज़ें पूछी। इसका मतलब यह है कि उसके इल्म में भी है, वो दुनिया के हालात से खबर भी रखता है और उसका कनेक्शन होना भी जरूर ये मुमकिन है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल को, इसको आप दज्जाली जो आपका सवाल था, मैं असल में उसको कंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, फैल गया कि ये तहजीब दज्जाली तहजीब कही जा सकती है कि ये सारी उसके लिए तैयारी है, बड़े दज्जाल के आने के लिए, उसके ज़हूर के लिए तैयारी है। बिल्कुल सही। अब वो जब जाहिर होगा तो उसके लिए सारे मामला तैयार हो चुके होंगे। अब देखें ना, मिसाल के तौर पर वसाइल के ऊपर उसका कंट्रोल होगा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं कि चीज़ें सेंट्रलाइज्ड होती जा रही हैं, बड़े बड़े जो स्टोर बन रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें ख़त्म हो रही हैं, ऐसे ही, ठीक है, जो बेकरीज की चेन्स हैं वो चल रही हैं, छोटी छोटी बेकरियाँ ख़त्म हो रही हैं, बड़े बड़े कैश एंड कैरीज और छोटे छोटे स्टोर ख़त्म, गली मोहल्ले वाले ख़त्म। आई गॉट इट। अच्छा, अब हर चीज़ जो आप अंदाज़ा करें कि अगर किसी ने एक दिन, और हमारा नाश्ता ब्रेड से होता है, अगर जहाँ से ब्रेड बनती है उसको एक दिन सिर्फ बंद करना है आपने, तो सारी चेन्स उड़ जाएंगी। लिहाजा ये सेंट्रलाइज्ड हो रही। इसी तरह फसलें जो हैं, खेत, वो हाइब्रिड बीज आ रहा है, वो एक दफ़ा बीज बोते हैं, पहले तो यही था कि उसी को रीसेल करते रहते थे खुद ही अपना बीज। अब जो बीज आ गया है, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो मकई हो, वो आप हाइब्रिड बीज आता है, उसको आप एक दफ़ा काश्त करते हैं, दोबारा एक तो उसके 2 असरात होते हैं। एक तो ये कि उसको दोबारा काश्त नहीं किया जा सकता, एक दूसरा असर ये होता है, आप ज़िम्मेदारों से पूछें कि वो कहते हैं कि जिस ज़मीन में एक दफ़ा हाइब्रिड बीज काश्त कर लें तो फिर अपना बीज अगर उसमें डालेंगे तो वो पैदावार ही नहीं होगी, तो 80 मन से 20 मन पे आ जाएगी अपनी पैदावार। फिर आपको हाइब्रिड ही, जो हाइब्रिड डालेंगे तो आपको 120 मन तक ले जाएगा और वो इतनी पैदावार होगी, और जब आप उसको अपना बीज डालेंगे तो वो 20 मन से भी नीचे आ जाएगा। तो ये आप अंदाज़ा करें कि हाइब्रिड बीज जो है ये दज्जाली तहजीब की तैयारी नहीं है। बिल्कुल है, बंद कर दिया, बंद कर दिया। जिस वक्त हाइब्रिड बीज बंद होगा, बखानी आलू भी हाइब्रिड आ रहा है, हर चीज हाइब्रिड, सारी चीजें, हर चीज हाइब्रिड बीज, रोकना चाहे वो रोक लें, कैश एंड कैरी के जरिए किसी भी चीज। तो उसको अब देखें, इसी चीजें करते करते आहिस्ता आहिस्ता और सेंट्रलाइज्ड होंगी। और मीडिया के बारे में भी सोच रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, हम सुन रहे हैं, वल्लाहु आलम, या आप मीडिया के आदमी, आपको मालूम होगा कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो, पहले जो अपने अपने टीवी स्टेशन होते थे वो ऊपर एंटीना लगा लेते थे, जो मर्जी गांव में जहाँ मर्जी एंटीना लगाता था उसको सीधा पदरा करके तो वो आना शुरू हो जाता था। फिर केबल शुरू हो गई। अब छोटे छोटे जो केबल ऑपरेटर ख़त्म हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये भी सेंट्रलाइज्ड हो रहा है। अब एक वक्त आएगा कि आप देखें, पूरी दुनिया का अगर मीडिया सेंट्रलाइज्ड हो जाए तो उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा। हो चुका है ना, यूट्यूब की शक्ल में, नेटफ्लिक्स की शक्ल में, अमेज़न की शक्ल में, एक क्लिक पे सारा कुछ, और हर चीज़ जो है उसके अंदर धोखा। आप देखें, वीडियो तक जो है वो जाली आ गई हैं, AI जनरेट। हाँ जी, हर चीज़ जो है वो जाली आ गई है। लिहाजा ये दज्जाली तहजीब ज़रूर है, दज्जाल नहीं है। दज्जाल की मुआवनत के लिए ये सारी तहजीब है, लेकिन जो दज्जाल है
وہ بالکل وہ آدم کی اولاد میں سے ہے, اس کا ظہور ہوگا, کسی جگہ جھگڑا ہوا ہے, وہ ایک پرسنالٹی ہے. اور اس پرسنالٹی ہونے کا ثبوت اس بات سے بھی دلیل ملتی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ایک جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا ابن سیاد, ایک یہودی لڑکا تھا, تو اس پر بھی صحابہ کو شک ہوا کہ یہ دجال ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو ملنے بھی گئے, اور وہ کھیل رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جا کے پیٹھ پہ ہاتھ مارا, اس کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان بھی لیا. اس کے پاس کچھ لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں تھیں, کوئی شیاطین سے رابطہ تھا, کوئی واٹ ایور, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے اس سے کہا کہ تم بتاؤ کہ میں نے کیا سوچا ہے, تو وہ آگے سے دخ 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 کرتا رہا, دخ دخ حدیث کے الفاظ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کا دشمن ہے, تو اس سے آگے نہیں جا سکتا, تیری اتنی اوقات ہے. اچھا, اب بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے دخان سوچا تھا, دھواں. اب وہ جو بات دخ دخ کر رہا تھا, اس کا مطلب ہے اس کو آئیڈیا تھا, پہنچ رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ پہنچ رہا تھا, اور پہنچ رہا تھا, لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل حقیقت کیا ہے. اب یہ جو سوچی ہوئی بات کی طرف پہنچنا ہے, کس کی رسائی ہے یہاں تک, ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں, اور میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, لیکن شیاطین جانتے ہیں. شیاطین کی ہمارے خیالات تک رسائی ہے. ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان انسان کے اندر یوں گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. تو خون کے ذریعے سارا سسٹم ہے, بالکل صحیح ہے. لہٰذا میڈیکلی بھی جہاں خون پہنچتا ہے تو سوچیں وہاں سے ہی ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے شیاطین کی اپروچ میں ہے ہماری سوچیں بھی. اسی لیے اگر کوئی جن شیطان آپ کو ڈرا رہا ہو نا, تو جو شخص واقعی اندر سے ڈر جاتا ہے, جن اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اور جو اندر سے ڈرتا نہیں ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ڈر رہا میرے سے, اس کا وار خالی گیا. یعنی صرف آپ نہ ڈریں, آپ مضبوط ہو جائیں, تو اس سے بھی اس کی حوصلہ شکنی ہو جاتی ہے, اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ڈر نہیں رہا, یہ اس کا اللہ پر اعتماد. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ان کی ایکسیس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن سیاد کو جو کنیکشن تھا کسی شیطان کے ساتھ تھا. اچھا, عجیب بات ہے, مجھے پچھلے دنوں ایک آدمی ملا, بڑا باشرح اور کتاب و سنت پہ چلنے والا اور کتاب و سنت کا کام کرنے والا. اس نے مجھے بتایا میں علاج کرتا ہوں لوگوں کا, ہر طرح کی بیماری کا علاج کرتا ہوں. میں نے کہا کیسے کرتے ہو؟ اس نے مجھے جو طریقہ علاج بتایا, اگرچہ اس کے پاس دلیلیں ساری تھیں, لمبی چوڑی بات ہے, میں صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں. علاج جو اس نے کہا کہ میں کرتا ہوں, کہتے میں نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے, اس بندے میں جن حاضر کرتا ہوں, میں کچھ پڑھائی کرتا ہوں, اس بندے میں جن حاضر ہوتا ہے, وہ جن حاضر ہو کے مجھے خبریں دیتا ہے کہ اس کو یہ ہے, تشخیص کر دی. وہ تشخیص کہتا ہے میں اس کے ذریعے کرتا ہوں. پھر اس کے ذریعے تشخیص کر کے, یعنی تشخیص کرنے کے لیے مشین رکھی ہوئی ہے ایک آدمی کی صورت میں, جس میں جن ہے, جس میں جن آتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں جن آتا ہے یا جنات آتے ہیں. گویا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, ایک یہ راقی دم کرنے والا, ایک وہ آدمی جو اس کا ساتھی ہے جس کے اندر وہ مشین ہے جس کے اندر جن حاضر کیا جاتا ہے, اور پھر وہ جو حاضر کیا وہ جن ہے اس نے مریض کے بارے میں تشخیص کرنی ہے. تشخیص کے علاوہ علاج بھی اس کے ذریعے کرنا ہے. وہ بتائے گا کہ کیا چاہیے اس کو, نہیں, وہ بتا دے گا کہ پرابلم وہاں ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ خود جو دم کرنے والا ہے وہ خود اندازہ کرتا ہے کہ اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے, پھر وہ قرآن کی وہ آیات پڑھے گا, آیات پڑھ کے پھر وہ اس کو دم کرے گا, پھر اس سے پوچھے گا کوئی فرق پڑا وہاں, پھر وہ بتائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو انسانوں سے چھپی ہوئی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی درست طریقہ علاج ہے یا یہ کوئی غلط طریقہ ہے, میں اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرتا. جائز ناجائز بھی نہیں بتائیں گے, میں یہ بھی نہیں کہتا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہاں تک چیزیں ہیں کہ آج بھی شیاطین کی ایکسیس جو ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ثابت ہوتی ہے. بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابن سیاد والا واقعہ ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ کنیکشن تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندازے کو سن کے آپ نے اس کو گویا ایک ملامتی بات بھی آپ نے فرمائی کہ تو اللہ کا دشمن ہے اور تو اس سے آگے نہیں جا سکتا. گویا شیطان کی بس یہیں تک اپروچ ہے, وہ اندازہ ہی کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں کر سکتا, اس کو ایگزیکٹ علم نہیں آ سکتا. بالکل. اچھا, وہ ابن سیاد کے بارے میں صحابہ کرام کافی حد تک یہ سمجھتے رہے کہ یہ دجال ہے, اور اس میں پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاید آتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ ایک دفعہ حج کے لیے جا رہا تھا, تو اس نے راستے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باتیں کی ابن سیاد نے,
اس نے کہا دیکھیں یہ جو مجھے سب لوگ دجال کہتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی اولاد نہیں ہوگی، میری تو اولاد ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، میں مدینے میں رہتا ہوں. اور مکہ اور مدینہ دونوں میں نہیں جا سکے گا، میں مدینے میں رہتا ہوں، مکہ جا رہا ہوں، تو اس لیے میں دجال کیسے ہو سکتا ہوں. اچھا یہ باتیں تو ٹھیک ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اور زیادہ ڈر لگا اس سے کہ یہ کہیں دجال ہی نہ ہو، کہ مجھے یہ جو ہے نا وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا کہ میں دجال نہیں ہوں. تو بہرحال یہ ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگرچہ ابن سیاد دجال تو نہیں تھا، لیکن اس پر شک کرنا کہ یہ دجال ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہوگا. دجال جو آئے گا اس کا جو ظہور ہونا ہے وہ انسان ہی ہوگا. اور اگر وہ انسان ہی ہوگا تو پھر ہم یہ کہیں کہ یہ کیمرہ، یہ ٹیکنالوجی، یہ فلان چیز، تو یہ ہو سکتا ہے یہ ان کی سہولت کاری ہے، ان کے آلات ہیں، ان کے ٹولز ہیں. جیسے اب وہ ایک گدھے پہ سوار ہوگا، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک گدھے پہ سوار ہوگا، اور گدھا جو ہے اس کے دونوں کان جو ہیں ان کا آپس میں 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب دونوں کان گدھا، دونوں کان کا فاصلہ 40 ہاتھ، 40 ہاتھ سے مراد 40 گز کہہ لیں، تو 40 گز کا فاصلہ جو ہے دو کانوں کے درمیان ایک ہوائی جہاز کا ہی ہو سکتا ہے. اسی کا ہو سکتا ہے، تو ہوائی جہاز پہ سوار ہوگا، پھر وہ بہت تیزی سے پوری دنیا گھومے گا. ہوائی جہاز ہی جاتا ہے، راکٹ ظاہر ہے پوری دنیا سے وہ تیز ترین. کوئی ابھی بتا رہے تھے کہ وہ جو سپر سونک جو جہاز کا کانسیپٹ ہے وہ ابھی بنائے بھی تھے، اور آئندہ سواریوں کے لیے بھی چلانے کا ارادہ رکھتی ہیں کمپنیاں. تو یہ آہستہ آہستہ یہ لگتا ہے یہ ساری تہذیب جو تیار ہو رہی ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کو دجالی تہذیب کہہ سکتے ہیں. دجال ہرگز نہیں کہہ سکتے. ایک تو یہ کہ وہ شخص ہوگا، دوسرا یہ کہ جب ہم ان واقعات کا سیکوینس دیکھتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اس میں پہلے مہدی کا ظہور ہے، بالکل صحیح، اور بعد میں دجال کا ظہور ہے. دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یاجوج ماجوج ہے. جب یہ سیکوینس بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی جو لڑائیاں ہیں یہ اس کا نقطہ آغاز ہو سکتے ہیں، یا اسی کا حصہ ہو سکتی ہیں. اس تسلسل کا جو ملحمۃ الکبریٰ ہے جو جاری رہے گا امام مہدی کے آنے کے بعد بھی، اور پھر اس میں اس قدر شہادتیں ہوں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کے آنے کے بعد خاص طور پہ مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ایک حصہ تو وہ ہوگا 1/3 جنہوں نے امام مہدی کو ماننا ہی نہیں، کیونکہ امام مہدی نے بیعت لینی ہے جہاد پر. تو ہم جیسے لوگ جنہوں نے نہ کبھی جہاد دیکھا، نہ ہمارے قریب سے گزرا، نرم گرم بستروں پہ رہنے والے، نرم گرم گھروں میں رہنے والے، ہم کیوں بیعت کریں گے بھائی اس کی؟ سب سے بڑے جو آرام دہ گھروں میں رہنے والے ہیں نا، یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اللہ اکبر. جب تک ہم اپنے بچوں کو رف ٹف کا عادی نہ بنائیں اور ان کو سمجھائیں نہیں کہ اصل جو ہے وہ جو آخری مارکا ہونا ہے اس میں لڑائی لڑنی پڑے گی، لڑائی لڑنی ہے، جہاد کرنا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ نے ایک لڑائی لڑنے کی ہی تیاری رکھنی ہے. اگر آپ وہ کریں گے، اگر اس کی پریکٹس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم تو اپنی طبیعت سے مجبور ہوں گے کہ ہم جا ہی نہیں سکیں گے ان کے ساتھ. لہذا 1/3 وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ 1/3 تو ویسے ہی نکل گئے، باقی رہ گئے 2/3. وہ جو 2/3 ہیں ان میں سے ہاف وہ ان جنگوں میں شہید ہو جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ روئے زمین کے سب سے بہترین شہداء ہوں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور باقی جو بچ جائیں گے، پھر وہ جو تیسرا حصہ بچے گا وہ ایسے مومن ہوں گے کہ جن کے ایمان کو مزید کسی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا. ان جو اہل ایمان کے مقابلے میں وہ جو امام مہدی کے ساتھی ہوں گے، ان میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، انہی کا مقابلہ دجال کے ساتھ ہونا ہے، انہی میں وہ صورتحال پیدا ہونی ہے کہ جب آخری مارکا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیادت کریں گے، اور ویسے تو قیادت امام مہدی ہی کر رہے ہوں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، اور وہ حدیث میں آتا ہے نماز پڑھنے کا جو معاملہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امام مہدی دعوت دیں گے کہ آپ امامت کروائیں، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، تو وہ کہیں گے میں امامت نہیں کروا سکتا. وہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. یہ آج کل بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے، پتہ نہیں آپ نے سنا ہے یا نہیں، میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. میں نے سنا، کر لیتے ہیں بات. تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لہٰذا جماعت امام مہدی کرائیں گے، لیکن جہاد کو لیڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. بالکل صحیح، ٹھیک. اور اس کے میں پھر جب آپ نکلیں گے باہر
ایسے لگتا ہے حدیث کے سیاق سے اور ان کے الفاظ سے کہ مسلمان اس وقت دجال سے اس قدر تنگ آئے ہوئے ہوں گے کہ کسی جگہ محصور ہوں گے. صحیح. مسلمان قلعہ بند ہوں گے اور پریشان ہوں گے. اس پریشانی میں جب وہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بعض حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں دروازہ کھولا جائے گا. ٹھیک ہے, جب دروازہ کھولا جائے گا تو دجال اپنے 70,000 ساتھیوں کے ساتھ سامنے ہوگا. یعنی جب مسلمان باہر آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, لیکن اس وقت دجال تو کھڑا ہوگا تیاری کر کے مقابلہ کرنے کی, لیکن اس وقت وہ اپنا سارا کچھ کر چکا ہوگا جو اس نے کرنا تھا, پوری دنیا میں گھوم پھر رہا کر چکا ہوگا. وہ آپ نے جو فرمایا 40 دن رہے گا, 1 سال کے پہلا دن 1 سال کے برابر, دوسرا 1 مہینے کے برابر, تیسرا ہفتے کے برابر, باقی دن عام دنوں کے برابر. تو وہ 40 دن بہت تیزی سے پوری دنیا گھوم چکا ہوگا, سوائے مکہ اور مدینہ کے ہر جگہ جائے گا. مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اچھا, وہ جب بھی وہ وہاں جائے گا تو آگے سے اس کو فرشتے جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے مدینہ اور مکہ کے ارد گرد, وہ اس کو داخل نہیں ہونے دیں گے. وہاں وہ کھڑا ہوگا, یہ دمشق کی مسجد کی بات ہے, تو وہ کھڑا ہوگا تیاری کر کے, لڑائی لڑنی اس نے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ یوں پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ بھاگے گا, یعنی کمزور ہو جائے گا, اس کی صلاحیتیں جواب دی جائیں گی. تو پھر وہ بھاگے گا. تو حدیث میں آتا ہے باب لد کے پاس جو ہے, اور باب لد فلسطین میں ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لیں گے اور اس کو نیزے سے ماریں گے. اور نیزے سے وہ جب مرے گا تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس نیزے پہ جو لگا ہوا خون ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دکھائیں گے, یہ دیکھیں میں نے دجال کو مار دیا. اچھا, اس موقع پر پھر یہودی بھی جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ سارے ایک ایک کر کے سارے مار دیے جائیں گے, اور جس چیز کے پیچھے یہودی چھپے گا وہ بھی پھر اعلان کرے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے, مسلمان کو کہے گا کہ آ کے اس کو مار لو. درخت کے پیچھے بھی نہیں چھپ سکے گا, اور سوائے ایک درخت کے جس کو غرقد کا درخت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ یہودیوں کو چھپا لے گا. وہ ایک درخت ہے جو نہیں بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اس کو پکڑ لو. باقی سارے درخت بھی بتائیں گے. اور واللہ عالم, مجھے میں نے تو سوشل میڈیا پہ پڑھا اصل صورتحال کیا ہے کہ فلسطین کے اندر جو یہودی ہیں وہ غرقد کا درخت بہت زیادہ لگا رہے ہیں. واللہ عالم, ہو سکتا ہے صحیح ہو. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے کنیکٹ ہوتی ہیں, لیکن سیکوینس کے اعتبار سے آج جو دور بن رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ 1 دہائی باقی ہے یا کئی دہائیاں باقی ہیں یا صدیاں باقی ہیں, لیکن دور اور حالات امام مہدی کے ظہور کے ہیں. بالکل صحیح. اور امام مہدی ظاہر ہوں گے, اور مہدی کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے, بہت سارے ماضی میں بھی ایسے لوگ آئے ہیں جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, بہت زیادہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا, مسیح ہونا کا لوگوں نے دعویٰ کیا. تو وہ دعوے تو اپنی جگہ, لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بتائی ہیں, میں بس بات یہاں ختم کرتا ہوں. میں صرف ایک فکرہ ایڈ کر رہا تھا کہ وہ چھوٹے چھوٹے دجال تھے نا. ہاں, چھوٹے چھوٹے دجال تھے. تو جب مہدی ظاہر ہوں گے تو مہدی جو ہیں وہ پہلے سے بہت ایکسٹرا آرڈنری یا پرومیننٹ آدمی نہیں ہوں گے, وہ عام آدمی ہوں گے. ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں وہ مہدی ہوں, اور نہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ ہے. تو باقی اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ کوئی کسی خلیفہ کا انتقال ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ ہوگی. یہ حدیث خلیفہ کے انتقال والی, اس کے اوپر کلام بھی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن وہ حدیث صحیح ہے جس میں آپ نے فرمایا 3 خلفاء کے بیٹے باہمی جنگ و جدل میں مبتلا ہوں گے. 3 خلیفوں کی, یعنی ہر ایک کہے گا کہ خلافت ہماری جو ہے وہ وراثت ہے, میراث ہے, تو وہ لڑ رہے ہوں گے, تو اقتدار کی جنگ ہوگی, قیادت کا مسئلہ ہوگا. تو قیادت کے مسئلے میں امت کے علماء اکٹھے ہوں گے حج کے موقع پر, اور وہ آپس میں بات کر رہے ہوں گے کہ قیادت ہم کس کو دیں, کس کو قائد بنائیں. اس وقت پھر ان کو کسی وجہ سے انڈیکیشن ہوگی یا ان کی توجہ اس طرف جائے گی کہ ایک شخص ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نام میرے نام پر ہوگا, اس کی ولدیت میری ولدیت کے نام پر ہوگی, یعنی اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا. اس کو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ قیادت کر سکتا ہے, تو وہ بھی مکہ میں ہوگا, تو اس کو پتہ چل جائے گا کسی طریقے سے کہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا, میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا شیخ, تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں حج کے موقع پر ایک حج کانفرنس ہوتی ہے, اس میں پوری دنیا کے علماء آتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, واہ. اور اب بھی ہوتی ہے, ہر سال ہوتی ہے.
اور سال ہر سال سے ہو رہی ہے. تو میں نے کہا وہ جو مہدی نے آنا ہے اور حج کے موقع پر علماء اکٹھے ہوں گے, یعنی میں سوچتا تھا کیسے حج کے موقع پر سارے علماء دنیا کے کیسے اکٹھے ہو جائیں گے, کیسے ہو جائے گا, ہاں کیسے اکٹھے ہوں گے. تو گویا وہ انتظام تو پہلے سے ہوا ہوا ہے, وہ سسٹم چل رہا ہے. ساری دنیا کے علماء آتے ہیں پوری دنیا سے, اور وہ حج کانفرنس میں موجود ہوتے ہیں. گویا وہیں پہ یہ مسئلہ پیش ہوگا. تو بالآخر وہ مدینہ چلا جائے گا, لوگ پیچھے مدینہ چلے جائیں گے, وہ مدینہ سے مکہ آ جائے گا. بہرحال جب اس کو جا لیں گے, اس کو پا لیں گے, تو اس وقت وہ ملتزم پہ چمٹا ہوا اللہ سے دعائیں کر رہا ہوگا. وہاں جا کے اس کو ملیں گے اور پکڑیں گے, یہ ہے وہ ہماری جو قیادت کر سکتے. تو ان کو پھر وہیں بیٹھ کے جو ہے نا کعبہ کے اندر, یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان, وہیں پہ گفتگو ہوگی, اور وہیں پہ پھر اس کو کہیں گے بیعت کرو. وہ پہلے تو مانے گا نہیں, بالآخر وہ مان جائے گا کہ چلے میں نے اگر بیعت کرنی تو میں نے پھر جہاد پہ بیعت لینی. علماء کہیں گے ہم جہاد پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ کریں. پھر وہ بیعت کرے گا. اس بیعت کے بعد حدیث میں الفاظ ہیں یصلح اللہ فی لیلۃ, اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اس میں صلاحیتیں پیدا کر دے گا. یعنی وہ جو ایکسٹراڈنری آدمی بن جائے گا نا, وہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اس کو ایکسٹراڈنری بنا دے گا. اللہ پہلے وہ عام عالم دین ہوگا, پڑھا لکھا ہوگا, باشرہ ہوگا, حکمت والا ایک دانا آدمی ہوگا, لیکن ایسا پرومیننٹ آدمی نہیں ہوگا کہ لوگ پہلے سے سمجھتے ہوں کہ جناب یہ بڑا پرومیننٹ. تو اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں گویا قائدانہ صلاحیتیں ان کے اندر آ جائیں گی. یصلح اللہ فی لیلۃ, اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو صلاحیتیں پیدا کر دے گا. تو پھر وہ قیادت کریں گے, اور اس کے بعد جنگ ہوگی, اور پھر باقی جو تفصیلات ہیں. میں چھوٹی سی ایک چیز صرف تصحیح کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے نبی کے ٹائٹل کے اوپر بحث چل رہی ہے, ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی بات چل رہی ہے, اور جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے اوپر کویسچن آ جائے گا, یعنی آ رہا ہے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا ذرا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کوئی ایسی اختلافی بات تو بالکل آپ سے نہیں چاہیں گے کہ آپ سے ہم اس طرح سے پوچھیں یا کریں, لیکن تھوڑا سا اس میں مزید کلیئرٹی چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تھوڑا سا ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائٹل کے بارے میں کہ وہ نبی ہیں اللہ کے, سیکنڈ ان کمانڈ ہیں, اس حوالے سے تھوڑی سی اگر آپ گفتگو کر کے رہنمائی فرما دیں. اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے, صحیح, ٹھیک, بالکل صحیح. ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے, ٹھیک ہے, اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے مطابق اس پورے سیکوینس کا وعدہ اللہ نے سارے نبیوں سے لے لیا تھا کہ جب کوئی نبی آئے گا میں اس کو دیتا جاؤں گا, نبوت بھی دوں گا, اس کو حکمت بھی دوں گا, اور پھر ایک نبی آئے گا آخر پہ, تو تم سب نے پھر اس کی مدد کرنی ہے. اللہ اکبر, اور اس پر ایمان لانا ہے. واہ واہ, اچھا, سب نے اس پر ایمان لانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اقرار کرتے ہو؟ تو سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پہلے سے وعدہ لے لیا ہوا ہے. بالکل صحیح. اب جو بھی نبی آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آئے گا. بالکل. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ٹکڑا تھا, ایسے ہی دیکھ رہے تھے اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ تو عرض کیا تورات کا ٹکڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو, خود موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری پیروی کے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. اب یہ سیکوینس یہ ہے, میں سمجھ رہا ہوں. اب جو رسالت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ رسالت کسی ایک جگہ نہیں ہے. دیکھیں کہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, سارے عالمین کا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہانوں کا. کہیں فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس, سارے انسانوں کے لیے ہم نے آپ کو بنایا. مختلف الفاظ میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی جامعیت اور اس کی عالمگیریت کو بیان فرمایا. اس سب کا خلاصہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں, ایک خلاصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہمیں ملتا ہے. جو مسلم شریف کی حدیث ہے تو آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست, مجھے باقی نبیوں پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں کئی ہیں, لیکن اس حدیث میں 6 باتوں کا ذکر ہے. ان 6 باتوں میں سے ایک بات یہ آپ نے فرمائی ارسلت الی الخلق کافہ, مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. اب یہ میں سمجھتا ہوں, اب اس کو اندازہ کریں
کہ مخلوق کا رسول کا کیا مطلب ہے. مخلوق کا رسول ارسلت الی الخلق کافۃ، ساری کی ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق صرف اللہ کی ذات ہے، بے شک، باقی ساری کائنات مخلوق ہے. بے شک. ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی ہر جگہ اور ہر چیز کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم زمین پہ رہنے والے جانتے ہیں یا نہیں جانتے یا نہیں پتا ہمیں سارا سب کے رسول. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ ہر اعتبار سے، اب دنیا کا کوئی کونا بچتا ہے یا کائنات کا کوئی کونا بچتا ہے، زمین آسمان میں کوئی ایسی جگہ بچتی ہے تو پھر تو ہم کہیں کہ کسی اور نبی کا امکان ہے. تو جب جگہ ہی کوئی نہیں بچتی تو سوال ہی ختم ہو تو اب تو صرف نبوت اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنی ہے. اس کے علاوہ نہ کسی نے آنا ہے، اور اگر کوئی آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آنا کیوں ہے؟ اب یہ بہت بڑا سوال ہے، آخر کیوں آنا ہے؟ بھائی دنیا میں سب سے بڑے فتنے باز جو قوم ہے یہودی، انہوں نے اپنے تئیں یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کیا ہے. تو پھر ان کو بتانا ہے نا کہ نہیں کیا، ان کو دکھانا ہے نا کہ نہیں کیا. بالکل ایسے قرآن کہتا ہے وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. کہیں فرمایا ولکن شبہ لہم، پہلے فرمایا کہ ان کے اوپر ان کو شبہ بڑھ گیا، قتل نہیں. اچھا اندازہ کریں، خود عیسائی کہتے ہیں کہ قتل کیا تھا. اچھا بعد میں وہ زندہ ہوئے، بعد میں آسمانوں پہ گئے. اگرچہ متفق ہیں اس بات پہ کہ مسلمانوں کے ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب چڑھ جانے پر وہ ان کے ساتھ متفق ہیں، یہودیوں کے ساتھ، کہ واقعی قتل کر دیا تھا. اللہ فرماتا ہے قتل نہیں کیا. اب لوگوں کو یہ بتانے کے لیے اور کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ویسے ہی ضروری ہے. بالکل صحیح. لہذا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ضرور لائیں گے. اب عیسیٰ کو ماننے والے کون ہیں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو جو عیسیٰ کو ماننے والے ہیں پھر عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بننا ہے، وہ سارے ایمان لے آئیں گے. تو یہ ہے اصل میں وہ حکمت، قرآنی حکمت، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ضروری ہے. کہ وہ بات کہ جن کے بارے میں قرآن کو وہ جھٹلاتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا، وہ کہتے ہیں قتل کر دیا تھا پھر اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے بتانا ہے کہ کوئی کسی نے قتل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلے تو بتا دیا ہوا ہے، اور اس کی عملی شکل اس وقت ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر صلیب، ساری کی ساری جو ہر لوگوں نے صلیب کا تماشا بنایا ہوا ہے، تو یہ سب ختم ہو جائے گی. اور جتنے عقائد ہیں یہ ساری صلیب توڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جو صلیب کا مذہب ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور سارے ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جتنے بھی ہوں گے، پھر یہودیوں کے ساتھ فائنل مقابلہ ہوگا، اور یہودیوں کا جو مسیح جس کو وہ انتظار کرے وہ دجال ہوگا، اور یوں لڑائی کے بعد یہ معاملہ. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے، نہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اوپر کسی طرح کا بھی کوئی نقصان پہنچاتا ہے، نہ اس کا اس بات سے تعلق ہے، وہ امتی کی حیثیت سے ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو کنٹینیوٹی میں یاجوج ماجوج تک لے کے جاتے واقعات کو، لیکن ہم آلریڈی آپ کا اتنا قیمتی وقت لے چکے ہیں، اور آپ سے گزارش یہی کریں گے کہ ضرور ہمیں ٹائم جو ہے وہ دیجیے گا دوبارہ. میں تھوڑا سا اینڈ پہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ ٹیکنالوجی جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ آگے کتنے سال چلتی ہے، ہماری کتنی نسلیں دیکھتی ہیں، نہیں دیکھتی، یہ تباہ ہو جاتا ہے. لیکن یا آج یہ ساری سچویشن بن جاتی ہے، کرنے کے کام ہماری یوتھ کے لیے، بچنے کے کام اس فتنے کے لیے، وہ ضرور گائیڈ کیجیے. ایک میدان ہے جس میں جنگ ہو رہی ہے، اور اس جنگ میں جو آپ کا دشمن ہے وہ پورے اسلحے سے لیس ہے، اور آپ کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے. جس اسلحے سے وہ لڑ رہا ہے وہ آپ کے پاس وہ نہیں ہے. اور آپ اگر آج فیکٹریاں لگانا شروع کر دیں تو بھی کتنے سال لگیں گے اور کتنی نسلیں لگیں گی اس کے مقابلے تک پہنچنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. آپ کو اسٹریٹجی چینج کریں، وہ اسٹریٹجی بنائیں جس اسٹریٹجی سے ان کا اسلحہ غیر مؤثر ہو جائے. واہ واہ، بالکل صحیح. میدان کوئی ایسا منتخب کریں، کوئی ایسی جگہ منتخب کریں، وہاں سے ہٹ جائیں، کچھ کریں، کوئی ایسی بات کریں. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات
یاد کر لیں اس کو اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص کہف سورہ کہف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو دجال کا سامنا ہو جائے وہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات پڑھ کے اس کے اوپر پھونکے، بالکل صحیح، اور اس کو یہ کافی ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی 10 آیات کے ساتھ کوئی خاص بات ہے، اس میں کیا بات ہے؟ یہ 10 آیات جہاں ختم ہوتی ہیں نا، جب ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اسٹریٹجیز بتائیں، مثلا جب صحابہ کو آپ بتاتے تھے کہ بہت بڑا فتنہ ہے اور آنے والا ہے، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر وقوع قیامت تک جو تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور ظاہر ہے کیسے فتنہ نہ ہو اگر اس کے پاس جنت بھی ہو، اس کے پاس جہنم بھی ہو، اور لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ جو اس کا پیروکار ہے اس کو وہ جنت دے دیتا ہے، اور جو اس کا خلاف ہے اس کو وہ جہنم دے دیتا ہے، تو کتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ جب ڈر گئے بہت، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے آ گیا نا تو پھر تو میں نمٹ لوں گا، اور اگر میرے بعد آئے تو تم سب نے اپنا اپنا معاملہ تمہارے اپنے سپرد ہے۔ اس پر پھر آپ نے یہ بات بتائی سورہ کہف والی۔ اب جب سورہ کہف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پہلی 10 آیات جہاں مکمل ہوتی ہیں، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، اللہ اکبر۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تو نے یہ گمان کیا ہے، میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، کیا تو نے یہ گمان کیا ہے کہ کہف والے اور رقیم والے، رقیم کیا ہے؟ رقیم کا مطلب ہے لکھی ہوئی چیز۔ بعض نے تو کہا کہ جہاں اصحاب کہف کا غار تھا اس کا نام رقیم تھا اس علاقے کا، اس لیے رقیم کہا۔ بعض نے کہا نہیں، اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے ایک تختی پر، اس تختی کی وجہ سے اس کو رقیم کہا، تختی والے، اور لوگ تختی کو جانتے تھے، وٹ ایور، رقیم سے جو بھی مراد ہو۔ تو اب بھی جو مختلف دنیا میں جو غار ہیں، جن کا غاروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، ان میں سب سے زیادہ جو امکانی طور پر درست بات ہو سکتی ہے وہ اردن کے اندر ایک غار ہے، اور وہ اس غار کو جس علاقے میں وہ غار ہے اس علاقے کا نام آج کل رقیب ہے، صحیح، با کے ساتھ، اور بالکل پاسبل ہے کہ یہی علاقہ اس دور میں رقیم کہلاتا ہو اور بعد ازاں مرور زمانہ سے رقیم سے رقیب ہو گیا ہو، واللہ عالم۔ اور علامہ ابن کثیر نے بھی جتنی نشانیاں اصحاب کہف کے غار کی لکھی ہیں وہ کوئی تقریباً اس غار کے اوپر پوری ہوتی ہیں، اور قرآن میں بھی جتنی چیزیں آتی ہیں۔ تو میں نے وہ غار وزٹ بھی کیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے وہ غار، اور میں کچھ دن یعنی ایک سے زیادہ دفعہ وہاں گیا ہوں، تو وہ لگتا ایسے ہی ہے کہ وہی بات ہوگی جو قرآن نے جس طرح کی منظر کشی کی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے، ام حسبتا، کیا تو نے یہ گمان کیا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ یہ جو کہف والے تھے، غار والے، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ صرف ہماری ایک عجیب نشانی تھی۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ عجیب نشانی تھی؟ اب اس سوال کا کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ عجیب نشانی تھی؟ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نشانی نہیں تھی، یہ ایک اسٹریٹجی تھی، یہ اسٹریٹجی تھی۔ اس لیے سورہ کہف کو خاص جوڑا ہے۔ مادیت اور روحانیت کی کشمکش میں یہ سورہ کہف عمومی طور پر اور پہلی 10 آیات خصوصی طور پر یہ ایک اسٹریٹجی ہے۔ بہت بڑی بات کہ جب مادہ جو ہے وہ اپنی پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ پورے اپنے کیل کانٹے سے لیس آپ کے اوپر چڑھ دوڑ رہا ہو تو آپ اس کا مقابلہ مادے سے نہیں کر سکتے، آپ روحانیت سے کر سکتے ہیں، آپ ایمان سے کر سکتے ہیں۔ ہوا کیا، اذ ابى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، یہ 10ویں آیت ہے۔ اس وقت جب وہ جوان جو تھے غار کی طرف آ گئے، اور غار کی طرف آ کے انہوں نے پھر اللہ سے بات کی کہ یا اللہ تو ہم اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما دے، اور رحمت کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ لینا، تو اپنے جناب سے ہمیں لپیٹ لے اور رحمت کر دے ہمارے اوپر، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے معاملے میں ہمیں سیدھا رستہ خود ہی مہیا کر کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ اس کا مطلب ہے ایمان محفوظ کرنے کے لیے وہ لوگ غار کی طرف گئے تھے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تھوڑا سا آگے وضاحت ہوتی ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان کا اظہار انہوں نے کیا تھا، ایمان ہی تو لائے تھے، اور ایمان لائے تھے، پر ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے غار میں چلے گئے تھے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے وہ بچے گا جو اپنے ایمان کو محفوظ بنا لے گا. جس نے ایمان کو محفوظ بنا لیا، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ دجال کے فتنے سے بچا جا سکے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان کو وہ پکڑے گا اور پکڑ کے اس کو قتل کر دے گا، یوں اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا. اس کا ایک ٹکڑا دور، دوسرا ٹکڑا دور، درمیان میں چلے گا کہ یہ دیکھیں میں نے اس کو مار دیا. پھر وہ اس کو حکم دے گا کہ جڑ جاؤ، وہ جڑ جائے گا. جڑنے کے بعد پھر اس سے گفتگو کرے گا دجال، اور وہ نوجوان کہے گا کہ اب تو مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. اللہ اکبر. اب اس کا مطلب ہے جس کے پاس ایمان مضبوط ہوگا وہی کہے گا. وہ تو اتنا بڑے وار بھی خالی گیا. اور وہ کہے گا مجھے اب دوبارہ پھر یہ کہے گا میں تجھے پھر قتل کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ اس کو قتل کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو پیتل کا بنا دے گا، وہ اس کو قتل نہیں کر سکے گا. یعنی پہلی دفعہ قتل کر لے گا. اچھا، ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو دجال کا کوئی جو دیکھیں، وہ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ کا غالباً قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایسا ایمان عطا کر جو کسی معجزے کو دیکھ کر بھی متزلزل نہ ہو. بہت خوب، بہت خوب. مطلب کوئی خارق عادت قسم کی بات ہو، مجھے میرے ایمان کو کچھ نہ ہو. واہ واہ واہ. ایسے ایمان کی ضرورت ہے. اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے یہ جو پورا اللہ کریم نے ضابطہ دیا ہے اسلام کا، یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. لہذا ہر وہ کام کریں جو ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے. رہ گئی بات یہ کہ ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے غار کی ضرورت ہے. تو وہ غار تو ممکن نہیں ہے جو فزیکل غار جہاں وہ چلے گئے تھے اور 309 سال تک جا کے سو گئے تھے. اب ویسا غار تو آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے. آج کے دور میں جو غار پاسبل ہے وہ ورچوئل غار ہے، اور وہ ایمان کا غار ہے کہ آپ کسی سے بھی تعلق رکھیں، آپ انفرادی طور پر اپنے سارے معاملات کی بیس بنائیں ایمان، اور پھر آپ کسی سے تعلق رکھیں ایمان کی بنیاد پر. آپ دوستی کریں ایمان کی بنیاد پر، رشتہ داری کریں ایمان کی بنیاد پر، لوگوں سے تعلق رکھیں ایمان کی بنیاد پر، لوگوں سے گفتگو کریں، محبت رکھیں، سب کچھ ایمان کی بنیاد پر. یوں جب لوگ ایمان کی بنیاد پر تعلق رکھنا شروع کریں گے تو ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ ہوگی جن کا آپس میں تعلق ایک غار کی مانند ہوگا کہ وہ فتنوں سے محفوظ ہوں گے. ہمارے ایک استاد گرامی کہا کرتے تھے کہ میں تو کسی سے فروٹ بھی خریدنا ہو نا تو میں پہلے دیکھتا ہوں کہ کس کی شکل ایمان والوں کی شکل سے ملتی جلتی ہے، تو میں اس سے لیتا ہوں تاکہ میرا فروٹ خریدنا بھی ایمان کا عمل قرار پائے. اور ہر چیز کو ہم ایمان کی بنیاد پر جوڑیں گے تو پھر وہ کمیونٹی پیدا ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھنا ہے. ہم جتنا زیادہ ایمان کے ساتھ جڑتے جائیں گے اتنا زیادہ ہم محفوظ ہوتے جائیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اتنے اچھے سے آپ نے جو ہے وہ ہمیں چیزیں سمجھائیں. تشنگی ہماری باقی ہے، آپ کو پھر سے بھی ریکویسٹ کریں گے. ناظرین، میرے لیے ٹیک ہوم بہت کچھ تھا. اس میں آن کیمرہ آف کیمرہ جتنی بھی گفتگو ہوئی اس میں تو بہت سی لرننگ ہوئی. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب سے بڑی لرننگ یہ تھی، لیکن ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہم جو اسرائیلی پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں صرف ان کو ہم اس نیت سے چھوڑ دیں کہ یہ مسلمانوں پہ جو ہے وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں تو اللہ اس کو قبول کر لے. یہ بھی ہمارے ایک ایمان کی آپ سمجھ لیجئے کہ مضبوطی ہے جو میں نے حضرت سے جو ہے وہ آج سیکھا ہے، لرن کیا یہ والی چیز کہ ہم جتنے چھوٹے چھوٹے ہمارے جیسٹر چیزیں جو ہے وہ بھی انشاءاللہ کوشش شروع کر دیجئے. باقی اللہ سے دعا کیجئے توفیق دے کہ اللہ ہمیں مکمل ایمان والا بنائے. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے، اس نشست سے اتنا ہی اجازت دیجئے. اللہ حافظ.